عمار زندہ رہ گیا، دار پہ بھی سمیت عمار زندہ رہ گیا، اور روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، آدمی تو مر گیا کردار زندہ رہ گیا، روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، آدمی تو مر گیا کردار، دل میں بسائے رہتے تھے زہرا کے چین کو، اور روتے رہے ہمیشہ شہ مشرقین کو، اب آ گئے بہشت میں رزاق بھائی بھی، گریہ وہاں بھی کرتے رہیں گے حسین کو، گریہ وہاں بھی کرتے رہیں گے۔ دوسرا قصہ دیکھیے، ایک شہ کا آزادار زمانے سے گیا ہے، ایک شہ کا آزادار زمانے سے گیا ہے، افسوس بہت چاہنے والوں کو ہوا ہے، اور رزاق کو حسرت تھی جو دیدار علی کی، رزاق کو حسرت تھی جو دیدار علی کی، اللہ نے اس خواب کو پورا کیا ہے، رزاق کو حسرت تھی جو دیدار علی کی، اللہ نے اس خواب کو پورا کیا ہے، اور یہ جہاں دار فنا ہے سب فنا ہو جائے گا، اس جہاں میں زندگی یکسر سکون پاتی رہی، اور بھائی رزاق کا دنیا سے ہوا ہے انتقال، سچ ہے حیدر کے محبوں کو تو موت آتی نہیں، سچ ہے حیدر کے محبوں کو تو موت آتی نہیں۔ ایک قطع اور دو شعر۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، جو غم شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، اور ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے، اور یہ شاید سال ثواب ہو جائے۔ یہ شعر بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے۔ چند اشعار ہو رہ گئے میرے تاثرات۔ اس گھر سے آج خوشیوں کا سامہ چلا گیا، اس گھر سے آج خوشیوں کا سامہ چلا گیا، غم دے کے آج درد کا دروا چلا گیا، غم دے کے آج درد کا دروا چلا گیا، اور صحرے چمن میں ایک شجر سایہ دار تھے، صحرے چمن میں ایک شجر سایہ دار تھے، دورے خزاں میں آمد فصل بہار تھے، منصور کے غموں کا سہارا نہیں رہا، منصور کے غموں کا سہارا نہیں رہا، جس سے تھی روشنی وہ مینارہ نہیں رہا، کہ ذات انسان اور ہے ذات علی کچھ اور ہے، ذات انسان اور ہے ذات علی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور حق کی روشنی کچھ اور ہے، تیرگی کچھ اور حق کی روشنی کچھ اور ہے، اور عشق حیدر میں زباں دے کر یہ میثم نے کہا، عشق حیدر میں زباں دے کر یہ میثم نے کہا، ہم علی والوں کا طرز زندگی کچھ اور ہے، ہم علی والوں کا طرز زندگی کچھ اور ہے، اور بطور خاص شعر کہ امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، قرآن میں پہلے موت کا ذکر ہے پھر حیات ہے، کہ امتحان دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے۔ مقطع کا بھی شعر دیکھیں کہ شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، شامل سجدہ اگرچہ عشق حیدر بھی رہے، ایسے سجدوں کی قسم سے شان ہی کچھ اور ہے، اور امتحان
دینے کی خاطر رب نے بھیجا ہے ہمیں، بعد مرنے کے حقیقی زندگی کچھ اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید رزاق حسین زیدی ابن سید مشکور حسین زیدی کی روح کو ایصال کر دیں۔ ایک صلوات بھیجیں۔ خالق کائنات سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ ینقضون عہد اللہ کہ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، میثاقہ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللہ، اور جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دے رہا ہے یہ اس کو توڑ دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں۔ قبل اس کے کہ بحث میں وارد ہوا جائے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ اصل میں خاسر اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں بہت اطمینان سے گفتگو کروں گا، حالانکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ خاسر اسے کہتے ہیں۔ مجلس سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں، جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ دوسرے کے اوپر منطبق مت کیجئے گا کہ مولانا نے تمہارے اوپر مجلس پڑھی، ہم سب اپنے اوپر منطبق کریں کہ مولانا نے ہمارے اوپر پڑھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کو نہیں دیکھتے، یہ جو گفتگو ہے یہ عجیب و غریب گفتگو ہے۔ آج ہماری گفتگو رشتہ داری کے عنوان سے ہے۔ اب ظاہر سی بات سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر پڑھ دی مجلس، نہیں، یہ سب کے لیے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے کی، مجھے معلوم ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، اس ریکارڈنگ میں مجلس وہ جانا چاہیے جو یوٹیوب پر جائے، لوگ کہیں کہ ہاں بہت اچھی مجلس، باہر سے وعدے آئیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن جو مجھے پڑھنا ہے وہ مجھے پڑھنا ہے، یوٹیوب پہ جائے، فیس بک پر جائے، اس سے میں مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، یہ ایک آیت۔ سورہ رعد آیت نمبر 27 بالکل یہی مفہوم ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کو پر کس کی لعنت ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ان کو پر اللہ کی لعنت ہے۔
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور وہ بہت، ان کے لیے جو گھر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت برا ہے۔ جو انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے اعتبار سے بہت اچھا ہے، لیکن وہاں جو اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت برا گھر ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو کتنا برا سوچتے ہیں اور کتنا برا کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے بارے میں برے گھر کا انتخاب کرے گا تو جہنم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ دو آیتیں، تیسری آیت، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ منافقوں، قرآن کا ترجمہ دیکھیے گا جا کے، سورہ محمد آیت نمبر 22-23، لگاتار دو آیتیں۔ منافقوں، عجب نہیں کہ اگر تم کو حاکم بنا دیا یا تم حاکم بن جاؤ تو کیا کرو گے؟ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو منقطع کر دو گے، توڑ دو گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اس کے بعد فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو گونگا بھی بنا، ان کو بہرا بھی بنا دیا ہے اور ان کو اندھا بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ جملے کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لے کے آئیے۔ جب انسان رشتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہوئے بھی اندھا نظر آتا ہے، سنتے ہوئے بھی بہرا نظر آتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ کیونکہ اب رشتوں میں ہماری مٹھاس نہیں رہی، کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ جب کڑواہٹ پیدا ہو گئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر رہا ہے لیکن ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ذہن تو کہیں اور ہے۔ ذہن کیوں نہ کہیں اور ہو؟ اس لیے کہ جب رشتوں کو منقطع کر دیا تو اللہ نے تمہیں بہرا بھی بنا دیا ہے، تمہیں اندھا بھی بنا دیا ہے۔ اب حقیقت نظر نہیں آتی، حقیقت سنائی نہیں دیتی، سنائی تو دیتی ہے لیکن کانوں تک تو آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ یہ تین آیتیں میں نے پیش کر دیں۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر ہر انسان اپنے اوپر منطبق کرے، دوسرے کے اوپر نہیں، کیونکہ دوسرے کو کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور اپنے بارے میں ہر انسان خود جانتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا سچا ہوں، کتنا بہرا ہوں، کتنا اندھا ہوں، ہر انسان کو معلوم ہے۔ لیکن دوسرے کو کہتا ہے نا انسان کہ یار مولانا صاحب نے آج مجلس جو ہے بالکل تمہارے اوپر پڑھ دی، نہیں تمہارے اوپر نہیں پڑھی، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن اس کا مطلب یہ قرآن کی آیت ہے تو ہر انسان کے لیے ہے نا، ہدایت کے لیے ہے نا۔ تو اب اگر سب کچھ تو قرآن میں ہے، حقیقت قرآن میں ہے، پڑھنا نہیں چاہتے، لکھا ہوا قرآن میں ہے، دیکھنا نہیں چاہتے، تو اگر کہیں کوئی سنا رہا ہے آپ کو، آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس کو غور سے سنیے، یہ نہ کہیے گا کہ تمہارے اوپر پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں، تینوں آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ امام فرماتے ہیں قطع رحمی سے بچو، دو لفظ ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں، ان سے تعلقات کو بہتر بنانے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ان سے تعلقات کو توڑ لینے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قطع رحمی سے بچو، اس لیے کہ اللہ نے
قرآن میں 3 جگہ قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی ہے. اللہ نے 3 جگہ قرآن میں قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت کی ہے. اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. ہمیں رشتوں کو جوڑ کے رکھ کے اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے یا رشتوں کو توڑ کے اللہ کی لعنت کا مستحق بننا ہے. ایک سلام دے محمد و آل محمد پر. ہم لعنت کرتے ہیں. کیسی لعنت ہوتی ہے؟ کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ جب تک زندہ ہے تب تک تو کریں گے بس. بیچ میں اگر تعلقات اچھے ہو گئے بھائی معاف کرنا، اور ہونا بھی چاہیے. اگر کسی سے کوئی وہ ہو گئی ہے، من مٹاؤ ہے، اگر بات بن جائے تو اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا. لیکن یہ لعنت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے لعنت جب پڑتی ہے تو انسان اپنے وقت کا ابلیس بنتا ہے، کیونکہ لعنت کی ہے. تو یہ لعنت کس کی لعنت سے بچنا ہے؟ اللہ کی لعنت سے بچنا. جب اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو کیسے بچیں گے؟ رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھنے کے بعد بنیں گے رحمت کے مستحق. اب ہو سکتا ہے اس مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں کہ مولانا آپ تو پڑھنے ممبر پہ جا کے کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں، ذرا میدانی فیلڈ میں آئیے، فیلڈ ورک کیجئے. دیکھیں یہ ورک ایسا ہے کہ جو ہر انسان اس ورک میں، اس فیلڈ میں انٹر ہے، داخل ہوا ہے. کوئی بھی انسان ہو، بھائی رشتہ دار کس کے نہیں ہے؟ سب کے رشتہ دار. اس فیلڈ میں ظاہر سی بات ہے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. تو اس کا مطلب یہ مجلس صرف آپ کے اوپر نہیں پڑھی جا رہی ہے، ہم بھی شامل ہیں اس میں. کہ مولانا کیا کہا، آپ نے تو پڑھ دیا لیکن ہمارا فلاں رشتہ دار سے تو ہم سے تو اس طریقے سے ناراض ہے. کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے بارے میں نہ کی ہو، کوئی ایسی ہمیں تکلیف ایسی نہیں جو ہمیں نہ دی ہو. ایسے ہی ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شکایت کی، مولا ایسا 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 ہے. امام نے فرمایا تم اس سے صلہ رحمی کرو، تم اس سے. کہا مولا کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں نہ دی ہو. اب میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس میں سے کچھ الفاظ. کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو ہمیں نہ دی ہو. ہر طرح سے پریشان کیا نا. کہا اس نے تمہیں پریشان کیا، اس نے تعلقات کو توڑے، مگر تمہارا فرض یہ ہے کہ تعلقات کو نہ توڑو، اس سے اچھا سلوک کرو. پھر فرمایا ایک نہ ایک جب تم اچھا سلوک کرتے رہو گے، میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، اچھا سلوک کرتے رہو گے، ایک نہ ایک دن اس کا دل نرم ہوگا اور وہ تمہاری طرف مائل ہوگا. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے. اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے. اور اگر تم نے بھی تعلقات کو منقطع کر لیا تو تم بھی ویسے ہی بن جاؤ گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑو تو پھر جوڑنا ہے. اب یہ کہ وہ کیوں نہیں کرتا، نہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے. اس لیے کہ ہمیں ہماری قبر میں سونا ہے، اس کو ہماری قبر میں نہیں سونا ہے. جب اس کو ہماری قبر میں نہیں سونا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ملک الموت آئے اور ہم کہیں کہ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے، اس کی روح قبض کر لو. پہلے ہوا کہیں نہیں ہوا نا. وہ جس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے وہی، اور جس کو جب جانا ہے. تو بہتر یہ ہے ہماری زندگی اور آخرت دونوں مرحلوں کے لیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کر لیں. آج تو بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے.
جس کو لوگ موبائل کو گناہ کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اسی موبائل کو آپ رحمت کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ بھئی یہ بات وہی ہے نا. ٹھیک ہے، جب میں یہاں تک آپ کو لے آیا، 3 آیتیں میں نے قرآن کی آپ کی خدمت میں سنا دی. ایک صلاۃ بھیج دے محمد والے. امام معصوم فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن. 3 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 3 خصلتوں میں جو شخص ملوث ہے وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا وبال اس دنیا میں نہ دیکھ لے. کتنی؟ وہ کیا کیا ہے؟ الاول البغی، سرکشی، اللہ سے بغاوت. اللہ سے بغاوت کیا ہے؟ معصوم کا قول ہے البغی، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اللہ سے بغاوت کرنے والا. ایک شخص، ایک عالم دین ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، بیچ میں حاشیے میں سن لیجئے. بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہ جگہ پہ وضو کر رہے ہیں مسجد کے صحن میں یا حرم کے صحن میں، تو انہوں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے جلدی جلدی وضو کیا. وضو کرنے کے بعد وہ اندر گیا اور جانے کے بعد جب تک یہ وضو کر کے وہاں تک جاتے جب تک وہ ایسی بھی نماز ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا، دیکھا ہے نا، کھٹ کھٹ ہے. لیکن اس کو بھی آپ برا مت کہیے، نہ حق نہیں ہے، نہ نہ اللہ نے اس کو اتنی ہی توفیق دی ہے. اسی لیے اللہ نے پیغمبر پر وحی کی کہ جو لوگ گنہگار ہیں ان کو خوشخبری دو، جو عبادت گزار ہیں ان کو ڈراؤ. معاملہ الٹا ہو گیا، یہاں جو عبادت کر رہا ہے ہم اس کو خوشخبری دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری دو، جو عبادت گزار ہیں ان کو ڈراؤ. معبود ماجرا کیا ہے؟ کہا جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مجھے معلوم ہے یہ بات میں نے کس مجلس میں پڑھی تھی، یہ بھی مجھے بتا دوں. یہ غالباً پرویز بھائی کے والد صاحب کی مجلس تھی، اس میں میں نے یہ جملہ کوٹ کیا تھا. جو عبادت گزار ان کو ڈراؤ، کیا مطلب ہوا؟ اس لیے کہ اپنی عبادتوں پر غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں. اس لیے کہ جہاں انسان نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی وہاں انسان سوچتا ہے کہ بس ہم ہی نمازی ہیں، دوسرا تو کوئی نمازی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مرضی کا البغی. عالم دین نے دیکھا کہ میں نے وضو بھی نہیں کیا اور وضو کر کے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے یا صحن میں داخل ہوئے، بارگاہ میں داخل ہوئے یا حرم میں داخل ہوئے، دیکھا وہ شخص واپس آیا. کیا ہوا اتنی جلدی؟ بھیا تم کاہے کے لیے گئے تھے؟ اتنی جلدی تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی. کہا بس میں اللہ سے کہنے گیا تھا کہ معبود میں تیرا باغی بندہ نہیں ہوں، میں تیرا باغی بندہ نہیں ہوں. تو کب کس کو کس بات کی اور کس نیکی کی توفیق ہو جائے. ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دیر تک پڑھ رہا ہے، یا مثلا ہمارے بغل میں بیٹھا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہوگی، وہ جہاں کچھ بھی پڑھ رہا ہے تو اب ایک دوسرے کو نہیں مار رہا ہے، ہوتا نا. آپ کو یہ حق کس نے دیا بھیا؟ اپنی عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرو، دعا کر لو. دوسروں کے اپنی نمازیں بھی خراب کر رہے ہو، دوسروں کی بھی خراب کر رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو. ٹھیک ہے. البغی، بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا. صرف نماز نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں. نماز تو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا شکریہ ہے. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا شکریہ ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ روزی کا شکریہ ہے نماز. نہ، رزق کا شکریہ تھوڑی ہے نماز، روزی کا شکریہ تھوڑی ہے نماز. اگر روزی کا شکریہ ہوتی نماز
تو ماہ رمضان میں اللہ کہتا ہے کہ کم پڑھو، انسان دن میں بھوکا رہتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کے شکریہ نہیں ہے، یہ زندگی کا شکریہ ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے، کم سے کم اتنے قیمتی وجود کو لے کر اسی کی بارگاہ میں چلے جاؤ جس نے اتنا قیمتی وجود دیا ہے. سر کو سجدے میں رکھ کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ زندگی کا شکریہ. بغاوت پہلا، جو اللہ کا باغی ہے وہ اسی دنیا میں جب تک اس کے انجام کو نہیں پہنچے گا تب تک نہیں مرے گا. دوسرا الباغی وقطیعۃ الرحم. بات پہنچ گئی ہوگی نا. رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے والا. جب تک اس دنیا میں، اب میں وہ لفظ نہیں کہ استعمال کر سکتا، اس کے انجام کو نہ دیکھ لے اس دنیا سے نہیں جا. ہوتا ہے نا بہت سی جگہوں پر دیکھا ہوگا سارا خاندان موجود ہے لیکن مرنے والے کے سرہانے کوئی نہیں ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں. مجبوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مجبوری کی بات ہوتا ہی ہے بہت سے سب کچھ. کیوں؟ اما کون جائے ان کے پاس؟ آخری وقت میں ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا. یہ بالکل ہماری زندگی کا بالکل میں سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. میں قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں تعلقات کو توڑنے والا. والیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والا. جھوٹی بات پر قسم کھاتا ہے نا، بات نہیں. دیکھو جھوٹی قسم تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے بھائی. قسم کھا کے اگر اعتبار کرایا تو کیا کرایا؟ کردار کے ذریعے سے اعتبار ہونا چاہیے. اس لیے محمد والے محمد بھائی قسم کھا کے اعتبار تو کافر بھی کر لیتا ہے آپ پر، لیکن کردار کے ذریعے سے اعتبار کرو، اعتبار کراؤ اور اعتماد پیدا کرو کہ انسان یہ کہے کہ نہیں ان کا کردار ایسا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں یہاں سے تھوڑا سا رخ موڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ باتیں بہت تھوڑی سخت بھی ہو جائیں گی. تھوڑا سا میں چونکہ عید غدیر بھی آ رہی ہے. ایک والد کے مرحوم کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، گھر والوں نے، عزیزوں نے آپ کے سارے صاحب کی مجلس کی ہے. حالانکہ کہا انہوں نے والدین کے اوپر گفتگو کیجیے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جب سارے رشتہ داروں کے اتنے حقوق ہیں تو اب ذرا سوچو جو اس دنیا میں لانے کا موجد بنا ہے اس کے حقوق کیا ہوں گے. آخری بات اس حوالے سے اور اندازہ کر لیجئے گا، رسول اکرم سے مروی ہے، مولا رسول اکرم شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. کس کی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. پوری ہے نا. شب قدر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر کچھ لوگ ہیں جن کے گناہ معاف. رات بھر جاگتے رہو، تینوں راتیں جاگ لو، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے جن کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. پہلا وہ ہے جو شرابی ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. کئی افراد ہیں، ان میں سے ایک فرد وہ ہے جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا ہو. ہے کئی افراد، ساری گفتگو نہیں کر رہا ہو، جس کو ماں باپ نے جب تک وہ عاق ہونے سے تمہیں آزاد نہیں کریں گے، یعنی تم کو معاف نہیں کریں گے، کرتے رہو. اب میں ایک جملہ کہوں گا شاید آپ تک پہنچ جائے. وہ انسان جو ماں باپ کا اچھا نہ ہو سکا
وہ حسین کا کیا اچھا ہوگا؟ وہ اہل بیت کے لیے کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے؟ جو بھائیوں کے لیے اچھا نہ بنا ہو وہ عباس کی نگاہ میں اچھا کیسا بنے گا؟ جو بہنوں کی نگاہ میں نیک نہ ہو وہ زینب کی نگاہ میں اچھا کہاں ہوگا؟ بہت آسان ہے. ہم نے صاحب ایسی مجلس کی، ہم نے صاحب ایسا یہ کیا، ہم نے ایسی سبیل لگا دی، ہم نے ایسا کھانے کا انتظام کر دیا. بھیا یہ تو دیکھ لو کئی رشتہ داروں میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. محمد والے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عشروں کا موضوع ہوتی ہے، ایک مجلس کا موضوع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مولا کائنات کی وصیتیں، مجھے سچ بتائیے گا یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کائنات کی وصیت سنی ہے ایک دو الفاظ کے علاوہ؟ کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ وہ وصیت جو مولا نے آخری وقت اپنے بیٹے حسن سے کی اور یہ کہا تمہارے لیے بھی ہے اور آنے والی نسلوں تک کے لیے ہے جن تک ہماری بات پہنچے. کتنے لوگوں نے سنی ہے وصیت؟ یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ میں بات کو موڑ رہا ہوں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ جس کے اوپر ہم جان دینے کو کہتے ہیں. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. جن کے اوپر ہم اپنے جان کو دینے کو، بعرض معذرت ہمارے لیے علی اہم ہے مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ علی کیوں اہم ہے. یہ ایک جملے میں پوری مجلس ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ علی اہم ہے. میں 21 رمضان کو تابوت کی مجلس میں عابد قادری صاحب کے یہاں یہی موضوع میں نے پڑھا تھا. علی اہم ہے مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کیوں اہم ہے. اور علی کی سب سے بڑی مظلومی ہی یہی ہے کہ علی کو علی والوں نے نہیں پہچانا. وہی امام فرماتے ہیں قطع رحمی سے بچو. یہ باہمی محبت کا زہر ہے. باہمی محبتوں میں زہر گھول دیتی ہے. لیکن سخت منزل ہے. میں نے پھر یہ کہہ رہا ہوں جملہ، کسی کو ٹارگیٹ مت بنائیے گا. ہم اپنے اندر دیکھیں واقعاً ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. میں نے جملہ کہا تھا ہم اپنا فرض ادا کریں. وہ نہیں ملنا چاہتا نہیں ملے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن تم تو اب دیکھیے ایک جملہ اور کہہ دوں. جب روایت یہ کہی کہ تم اپنا حق اپنا فرض پورا کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑنے کا مطلب یہ تعلقات قطع نہیں کرنا ہے. بھائی وہ نہیں ملنا چاہتا لیکن آپ ملیے، آپ اپنا فریضہ پورا کیجئے، فرائض کو انجام دیجئے. اگر ہم نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. اس لیے کہ جب مومن ملتے ہیں، بھائی ملتے ہیں، عزیز ملتے ہیں، تو جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تب تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تب تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو جب عزیزوں کے رشتے میں اتنے حقوق ہیں، اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اہل بیت کی کتنی اہمیت ہوگی. خود فرمایا رسول اکرم نے ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہمارے والدین کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک حدیث سن لی جلدی سے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دوں. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ رکھا ہے. ایک سے دوسرے کو متصل کر رکھا ہے.
پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. لیکن نماز کو خالی نہیں رکھا، نماز کو زکات کے ساتھ رکھا ہے. معصوم کی حدیث ہے جب تک زکات ادا نہیں کرو گے نماز قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے مسجد میں آؤ، امام بارگاہوں میں آؤ تو جیب میں کچھ پیسے ڈال کے آؤ، پتہ نہیں کون مل جائے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات ہے. مولا کائنات کی وہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، کیا ہے؟ انگشتر دے دی حالت نماز میں. آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ حالت نماز میں آپ ایسا کرنے لگو، کہ کوئی نہ فقیر ایسا آئے گا رہتا سمجھدار ہے، اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ وہ صرف علی کے لیے ہی مخصوص تھا. نہ ہم علی جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں جیسا سائل آ سکتا ہے. وہاں تو معاملہ دوسرا تھا نا. تو نماز کو کس کے ساتھ رکھا ہے؟ زکات کے ساتھ رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ رکھا ہے. اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ کیوں رکھا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں. انہی والدین کو ہم نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہو سکا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ ایک ساتھ محمد و آل محمد. اب مجھے نہیں معلوم یہ کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے. ایک سلام محمد و آل محمد پڑھتے. اب غور کیجیے، فکر کیجیے. جس کو ہم بہت آسان سمجھ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب اس زندگی میں آپ اتر آئیں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں تو بہت آسان زندگی ہو جائے گی. رسول اکرم نے فرمایا من یضمن لی بر الوالد، من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، وصلۃ الرحم، کائے کی صلہ. ہمیں کیا چاہیے دنیا میں؟ دولت، محبت اور دولت چاہیے، محبت چاہیے. یہ دولت کب آئے گی کام؟ جب عمر لمبی ہوگی نا. یعنی تین چیزوں کا انسان خواہش مند، ہر انسان، ہم ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو. دولت ہو، بھائی کون انسان چاہے گا کہ وہ غریب رہے؟ اسلام غربت کو پسند نہیں کرتا. اگر اسلام غربت کو پسند کرتا تو مجھے ایک بات بتائیے، اسلام یہ کیوں نہیں کہہ فلاں سے مانگ لو، فلاں سے مانگ لو، فلاں سے مانگ لو؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، خیرات دو، فطرہ دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو. بھائی کب دو گے؟ کہ جب مالدار ہوگا، جب پیسہ ہوگا تبھی تو دو گے. بھائی کچھ نہیں ہے تو کم سے کم کسی کو عزت تو دے سکتے ہو. کچھ نہیں دے سکتے، کسی کو محبت سے بات تو کر سکتے ہو کسی سے. کیا چاہیے؟ کا دولت. کیا چاہیے؟ کا لمبی عمر. اگر انسان کو لمبی عمر کی آرزو نہیں ہوتی تو مجھے بتائیے ہاسپٹلوں میں اتنی لمبی لمبی بھیڑ کیسی لگی ہوئی ہے؟ کوئی انسان مرنا چاہتا ہے؟ نہیں. لمبی عمر، لمبی عمر، دولت، محبت، لمبی عمر. یہ اور مذاہب کے ماننے والے ہوں گے جو خودکشی کر لیتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتے. مرے وہ جن کو
یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ ہماری دنیا میں بھی کوئی مددگار ہے، ہماری آخرت میں بھی کوئی مددگار ہے۔ اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ تو 3 چیزیں رسول اللہ نے کہا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کس کس چیز کی؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، وصلۃ الرحم، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے رہے ہو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ہم اپنی ضمانت میں تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں، دنیا کا ضمانت دار تھوڑی ہے۔ آج کسی کی ضمانت کر رہا ہے، کل کسی کی کر رہا ہے۔ وہ رسول ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جس کی ضمانت لیتا ہے اس پر قائم بھی رہتا ہے۔ یہ رسول ہے۔ اگر کفار اور مشرکین کی امانتیں ہیں تو انہیں اتنا یقین ہے کہ اگر یہ جن کو ہم قتل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، اگر قتل بھی کر دیا گیا تو امانتیں ہم تک پہنچیں گی۔ امانت میں خیانت کہ اب ظاہر سی بات ہے جب امانت رکھی ہے تو ضمانت بھی لی ہے کہ ہاں واپس کریں گے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں باب ولا میں کہ وہ رسول، وہ محمد، وہ اللہ کا نبی جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور امانتیں کس کی ہیں؟ کفار کی، مشرکین کی۔ وہ رسول جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور کفار و مشرکین کی امانتوں کو کسی نااہل کے حوالے نہیں کر سکتا، تو جب اس دنیا سے جانے لگے تو دین جیسی امانت کو کسی نااہل کے سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ اسے محمد رال محمد۔ ہر انسان تم سے محبت کرے گا۔ اب ذرا سوچئے، جس کے پاس دولت کی فکر نہیں ہے، ختم ہو گئی، اللہ نے ضمانت لے لی اور ہم نے ایسا کر لیا، مال مل رہا ہے ہمیں اور وہ بھی حلال مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسا آتا ہے ٹھیک ہے، عمر بھی طولانی ہو گئی، خاندان میں عزت دار بھی ہو گئے، تو اب کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے۔ سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ سکون ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو خیر ایک آج کل تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے آپ ہو جاتی ہیں ہائی، اپنے آپ۔ خالی اس کی بات نہیں ہے، وہ کھانے پینے میں بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس پہ ہم اس کو اس سے نہیں جوڑ رہے، اس لیے میں بہت احتیاط سے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ اگر کہہ دوں تو دقت ہو جائے بعد میں۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی بات لے رہا ہوں کہ کس چیز کی؟ عمر زیادہ ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، خاندان میں ہر دل عزیز ہو جاؤ گے۔ اب ہر دل عزیز مجھے بتائیے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جو خاندان میں رابطے میں رہتا ہے لوگوں سے، اسی کو تو پوچھا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو پوچھا جاتا ہے، دوسروں کا اعتراض ہوتا ہے، یار سب اسی کو چاہتے ہیں، سب اسی کو پوچھتے ہیں، بھائی تم اپنا کردار ایسا بنا لو، محبت کا پیغام دینا شروع کر دو، ساری دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی۔ اشرف محمد آل محمد پر ہم تو محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، نفرتوں کو بانٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایام عذاب بھی بس ظاہر سی بات ہے، گفتگو کو جلدی جلدی آگے بڑھا دوں اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ رشتہ داروں سے تعلقات کو، اور میں بتاؤں آپ کو، میں نے جب وصیت پڑھی مولا کی، نماز روزے کا ذکر بعد میں ہے، حقوق العباد پہلے بیان کر دیے مولا نے۔ اور ایک جملہ اور بھی ہے مولا، میں نے رسول اکرم سے سنا جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور یہ صلہ رحمی نماز اور روزے سے افضل ہے۔
مولا کی وصیت ہے. نماز اور روزے سے افضل ہے. اب بتائیے مجھے، ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اور ناراضگی بھی کیسی ہے؟ گفتگو نہیں ہو رہی، بات چیت نہیں ہو رہی، ہر انسان اپنے میں کھڑا بیٹھا ہے. میں بڑا ہوں، میں کیوں بولوں؟ میں چھوٹا ہوں، سب مجھے جھکاتے ہیں. ہوتا نا، سب مجھے جھکاتے ہیں. آج اللہ کی خاطر تم جھک جاؤ گے، کل یہ اللہ کی خاطر تم تک آ جائیں گے. ایک صلاۃ دے محمد و آل محمد. اور کربلا ہم صرف کربلا کو مجلسیں کرنے جائیں گے، بیٹھیں گے، دل چاہے گا تو بیٹھیں گے، نہیں چاہے گا تو باہر کھڑے رہیں گے، چائے پیئیں گے اور اس کا سگریٹ پی کے گٹکا کھا کے باہر سے باہر ہی نکل جائیں گے. اور کہاں گئے تھے بھائی صاحب؟ معلوم نہیں ہے، مما کے مجلس میں گیا تھا. معلوم نہیں ایرانی ممبارے مجلس میں گئے تھے. بھیا تو گئے تو تھے، گھر والوں کی نگاہ میں تو گئے تھے، لیکن مولا کی نگاہ میں تم گئے بھی ہو یا نہیں گئے ہو؟ یہ ماحول ہے. ابھی ایام ازا ظاہر سی بات ہے قریب ہے. جب بیٹھیں گے نہیں، مجلسوں میں آئیں گے نہیں، اما یار وہ تو وہاں تو وہی آ رہے ہیں. قربان جائیے مولا پر، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. مجبوری ہماری یہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے. اہم مسئلہ یہی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی یہ عید غدیر ہے، یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. یہ تو میں نے پوری مجلس پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ سب ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور زندگی میں ہمیں لانا ہے، ورنہ نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا روزہ، عزاداری بھی قبول نہیں ہوگی. اس بھرم میں مت رہیے گا کہ بھائی کا دل دکھا کے عباس کا علم اٹھا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. ہمارا عزیز بھوکا سو رہا ہے اور مجلس میں تبرک تقسیم کر رہے ہیں، مولا خوش ہو جائے گا. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. ان کے پہلے حق ادا کرو، رشتہ داروں کے حق ادا کرو، عزیزوں کا حق ادا کرو، تبھی تو حسین کا حق ادا کر سکتے ہو. اگر تم سے نہیں ان کا چھوڑ دیں گے، ان کا ادا کر لیں گے، ان کا کیسے ادا کر لو گے؟ بہت. ابھی عید غدیر آ رہی ہے، دیکھیے ہم نے کچھ چیزوں کو کیا ہے، بس کچھ چیزوں میں مخصوص کر دیا ہے، وہیں تک محدود کر دیا ہے، اس سے آگے ہم بڑھنا نہیں چاہتے. غدیر میں ہم کیا کریں گے؟ محفل کریں گے، اچھی بات ہے، نئے کپڑے پہنیں گے، مٹھائی لائیں گے. ہم دیتے ہیں عیدی، ہر سال دیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے سید ہوں، اور سید کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، اور مومن کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. ایک دو گے ہزار بنیں گے، یہ دنیا میں ہے، وہاں کیا ملے گا وہ ہمیں بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. دو عیدی دے دیں، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مٹھائی تقسیم کر دیں، اچھی بات ہے. غدیر کہتے کسے ہیں؟ علی کو رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. صرف زبان سے کہہ بھی رہے ہو یا مان بھی رہے ہو؟ کہا مولانا کیسی بات کرتے، ہم علی کو مولا نہیں مانتے کیا؟ میں نے کیا کہا؟ علی کی سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ علی اہم ہے، یہ نہیں معلوم کہ کیوں اہم ہے.
علی کو رہنما، ہمارا رہنما ہے علی؟ امام ہے کوئی ایسا ہے اس میں جو انکار کرتے کہ ہمیں ہمارے امام نہیں ہے؟ تو امامت کا تقاضا کیا ہے؟ ولایت کا تقاضا کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ کہ مٹھائی بانٹ دو، تقاضا کا نہیں، یہ تو تم خود کھاؤ گے. گھر میں بہترین کھانے بنوا لو، مومن کہا یہ سب تم کھاؤ پیو گے، یہ سب تو ہمارے طفیل میں مل رہا ہے، یہ تو ملے گا تمہیں. تقاضا کیا ہے؟ کا تقاضا یہ ذرا سوچئے، غور کیجئے. 1.25 لاکھ حاجیوں کو سر منڈے ہوئے روکا، دھوپ میں بیٹھو. اللہ نے کہا تم نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں انجام دیا. وہ اس لیے تھا کہ تم مٹھائی کھاؤ بس. سب سے بڑی عید غدیر ہے. اعمال کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کم مولانا بہت لمبے اعمال ہوتے ہیں. آفس سال میں کتنی چھٹیاں بیکار کاموں کے لیے لیتے ہو. غدیر میں کم سے کم 1 دن اپنے بچوں کے لیے گھر میں رک جاؤ، علی کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ آج عید غدیر ہے، آج ہم تمہیں محبتیں دیں گے، آج ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، گھر والوں کو معلوم ہونا، رشتہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے. کیوں رکھی غدیر؟ کیوں کہا گیا کہ مومنین کو بلاؤ، ان کی ضیافت کرو؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، اخوت پیدا ہو، بھائی چارگی پیدا ہو. سب سے بڑا پیغام غدیر کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان محبتیں. اتنے الگ الگ قسم کے لوگ تھے، الگ الگ مزاج کے لوگ تھے. ظاہر سی بات ہے کسی کا مزاج کچھ تھا، کسی کا مزاج کچھ تھا، کوئی کہیں جانا چاہ رہا تھا، کوئی کہیں جانا تھا. سب آؤ اکٹھا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان تک علی کا پیغام پہنچانے کا نام غدیر ہے. ہم نے ڈاکٹر علی شریعتی ایک جملہ لکھتے ہیں، جملہ سن لیجئے. محمد وآل محمد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی میں اور اہل بیت میں فرشتوں کے صفات ڈھونڈتے. کس کے صفات ڈھونڈتے ہیں؟ جبکہ اہل بیت میں فرشتوں کے صفات نہیں ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو آدم کے سامنے سربسجود ہوئے تھے، اور فرشتے ہماری لیے نمونے عمل نہیں ہے. نمونے عمل کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت کس کے لیے نمونے عمل کا؟ انسانیت کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے علی میں اور اہل بیت میں وہ صفات ڈھونڈو کہ جو انسان کی معراج ہے، انسان کو جو معراج تک لے جائے، بلندی تک لے جائے، کمالات تک لے جائے. اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے. اہل بیت میں انسانی ہر کمال موجود ہے، ہر معراج موجود ہے. تلاش کرنا ہمارا کام ہے، اور تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے. ایک اور صلوات دے محمد علیہ ہم علی میں اور اہل بیت میں فرشتوں کے صفات ڈھونڈ رہے ہیں. نمونہ عمل انسانیت کے نمونہ عمل ہے. وہ صفات تلاش کرنا. وہ ظاہر سی بات ہے نوع بشر کے لیے اہل بیت نے وہ کام انجام دیے ہیں. دیکھیے نوع بشر میں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یعنی انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے خدمت کی اور ایک ہے ہدایت کی. خدمت اور اس کے علاوہ 2 چیز، اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خدمت اور ہدایت. خدمت کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنوا دیا، ہم نے بچوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کر دیا. ایک صحابہ محمد وآل محمد. بچوں کے لیے بہترین
کپڑے بنوا دیے، یہ خدمت ہے. کسی غریب کا گھر بنوا دیا، یہ کیا ہے؟ خدمت ہے. لیکن یہ ہدایت خدمت، میں الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. خدمت خیانت بن سکتی ہے، ہدایت خیانت نہیں بن سکتی. وہی مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. میں نے پوری مجلس پڑھ دی اس میں. خدمت خیانت ہو سکتی ہے. آج بتائیے سائنس نے انسانیت کی خدمت کی نہیں کی؟ یا باجاز دریاؤں کے سینے کو چیرنا، فضاؤں کے سینے کو چیرنا، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اسلحے بننا کس کے لیے تھا؟ خدمت تھی نا انسان کی. بھائی اپنے ملک کو حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سیف ہو جائے ہمارا ملک، خدمت کے لیے. لیکن یہی اسلحے انسانیت کی خیانت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آج تباہ کاریاں ہو رہی نہیں اسلحوں کے ذریعے سے. لیکن ہدایت کا مفہوم یہ نہیں ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو. مطلب کیا ہے؟ یعنی خود بھی جیو، دوسروں کو جینے بھی دو. علی نے خدمت بھی کی ہے، ہدایت بھی کی ہے، مگر فرق یہ ہے دنیا نے خدمت پہلے رکھی ہے، ہدایت بعد میں رکھی ہے. اہل بیت نے ہدایت پہلے رکھی ہے، خدمت بعد میں رکھی ہے. اس حضرت محمد علیہ محمد. بس گفتگو کو ختم کر دیا عزیزو. باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں تک جب میں لے کے آیا ہوں مولا کائنات تک، تو ظاہر سی بات ہے اسی سلسلے سے مصائب بھی مجھے عرض کرنا ہے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن والدین کا سایہ جب اٹھتا ہے تو بچے یتیمی محسوس کرتے ہیں. کتنے باپ کے سالے سے آپ کی مجلس ہے تو اس لیے میں اس طرف میں جانا چاہتا ہوں. باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیسا احساس ہوتا ہے؟ آئیے حسنین سے پوچھتے ہیں. زینب و کلثوم سے پوچھتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک جملہ اور واضح کر دوں. مولا کائنات جب مسجد میں گئے ہیں، مسجد کوفہ میں، تو ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام جب گھر میں تھے تو آپ گئے کیوں نہیں؟ ساتھ میں لے کے کیوں نہیں گئے؟ جانا چاہیے تھا نا. لیکن یاد رکھیے گا مولا نے خود منع کیا تھا، آج میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. ظاہر سے حکم امام تھا، اس لیے کوئی حجر پہ عادی مسجد میں تھے. جب انہوں نے یہ تھوڑا سا احساس کیا کہ آج کچھ خطرہ ہے، انہوں نے چاہا کہ علی کو باخبر کریں. جس راستے سے علی روز آتے تھے آج علی اس راستے سے نہیں آئے. جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے تو صرف حسنین یتیم نہیں ہوئے بلکہ کائنات یتیم ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوفے میں جب یہ معلوم خبر پھیلی ہے کہ طبیب نے، ڈاکٹر نے علی کو دودھ تجویز کیا ہے، دودھ بتایا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے ننھے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے کے آئے تھے. ماں سے کہہ رہے تھے اماں مجھے میرا دودھ دے دیجئے، میں اپنے باپ کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے محسن کے لیے لے کے جا رہا ہوں. دروازے پر بچوں کا ہجوم تھا. کہا تم کون ہو؟ کہ میرا باپ مارا گیا. دیکھیں عجیب و غریب منزل ہے، عجیب و غریب مرحلہ ہے. سر پہ ضربت لگی، حسنین کو اطلاع ہوئی، حسنین مسجد میں پہنچے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیفیت کیا تھی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ زخم اتنا کاری تھا کہ علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی. کائنات کا شجاع ترین امام جب نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے.
کوفے کی مٹی، مسجد کوفہ کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں. پوری تفصیل ہے آپ کے سامنے، بس میں جلدی سے وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. عزیزو، حسنین آئے گھر سے، مسجد سے علی کو لے کے چلے. بس ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر وہ محبت جو بیٹیوں سے باپ کو ہوتی ہے اور باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اس کی منزل ہی الگ ہوتی ہے. عزیزو، ابھی تک علی کو چادر میں یا کسی چیز میں لے کے یا چارپائی پر، جو بھی آپ کہیں، اس پر لے کے جب علی کو گئے ہیں، علی لیٹے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی گھر قریب آیا، ایک مرتبہ علی کہتے ہیں حسن مجھے اتار دو، مجھے کھڑا کر دو. کہا بابا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کہا بیٹا حسن، اگر میری بیٹی زینب و کلثوم نے مجھے اس عالم میں دیکھ لیا تو کیا عالم ہوگا؟ میں کہوں گا یا علی، آج آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ زینب آپ کو اس عالم میں دیکھے. کل کربلا کا میدان ہوگا تو لے زینب یا پہ زینب کھڑی ہوگی، حسین کے گلے پر کند خنجر چل رہا ہوگا، زینب کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوگی، آواز دے رہی ہوگی، اے پسر احسان، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا باجا قتل کیا جا رہا. ہاں عزیزو، یقیناً یتیمی کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. یتیمی کی منزل بہت سخت منزل ہوتی ہے. مجھے سارے مسائل میں نہیں پڑھنا ہے، بس 2 جملے مجلس ختم کر رہا ہوں. عزیزو، لوگ غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کی وصیت کے مطابق جنازے کو لے کے چلے، دفن کیا. لو جنازہ دفن ہو گیا. ہاں، آج حسین باپ کے جنازے کو دفن کر رہے تھے، مگر کل کربلا کا میدان ہوگا، سید سجاد ہوگا، حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوگی. عزیزو، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر باپ بیمار ہوتا ہے، بیٹے خدمت کرتے ہیں، اور جو خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر بھی عطا کرتا ہے، اور جنہوں نے خدمت کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، وارثین کو صبر جمیل عنایت فرمائے. جب باپ بیمار تھا، بیٹے خدمت میں لگے رہتے تھے. بابا کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز چاہیے. مگر کربلا میں عجیب و غریب منزل ہے. بیٹا بیمار ہے، غش کے عالم میں ہے، باپ آیا، مگر کس لیے آیا معلوم ہے آپ کو؟ اے ماجائی زینب، سجاد کو اٹھاؤ. لو سجاد کو اٹھایا، ذرا نے باپ کو دیکھا، بابا ارے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ بیٹا مقتل جا رہا ہوں. کہ چچا عباس کہاں گئے؟ بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں ہمارے اور تمہارے کوئی علاوہ کوئی نہیں باقی ہے، کوئی نہیں بچا ہے. ایک مرتبہ بیٹا بیمار تھا نا، کہتا پپی اماں میری تلوار یا میرا نیزہ یا میرا عصا لا دیجیے. کا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اس عصے کا کیا کرو گے؟ یہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا اس عصے کا کیا کرو گے؟ کہ پپی اماں نہیں دیکھتی میرا بابا یکا ہوتا نہ ہے، میں بابا کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. حسین فرماتے زینب ارے سجاد کو روکو ورنہ زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے گا. لو یہاں باپ مرنے کے لیے جا رہا ہے، ارے بیٹا غش کے عالم میں ہے، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ زینب نے جگایا، اے بیٹا دیکھو فرات کا پانی نیزوں چل رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش. پپی اماں ارے خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا تو آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے پپی اماں ہم یتیم ہو گئے. آؤ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الا معبود ہماری اس مختصر سی اذان کو قبول فرما. معبود ہمیں صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جسارتوں کو معاف فرما. اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے. بار الا معبود اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں تحریر فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما. بار الہ معبود پروردگار پالنے والے مرحوم کے وارثین کو سب جمیل عنایت فرما.
معبود پروردگار پالنے والے ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما، علیہ السلام کی تاج عطا فرما، ہمیں ان کے آوروں سے جیسا بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رزاق حسین زیدی ابن مشکور حسین زیدی